بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی تاثیر رکھی ہے۔ جب آدمی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کی تاثیر، بلاؤ تھوڑا آواز کم کرو، بولو، کھانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی چیز آپ کھائیں گے تو کھانے کے بعد اس چیز کا اثر آدمی کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کی تاثیر پینے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے آدمی گرم پانی پیتا ہے تو گرمی کی تاثیر محسوس ہوتی ہے، اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، میٹھی چیز پیتا ہے تو مٹھاس ظاہر ہوتی ہے، کھاری چیز استعمال کرتا ہے تو کھاراپن اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ تو بعض چیزیں کھانے کے بعد اپنی تاثیر ظاہر کرتی ہیں، اور بعض چیزیں پینے کے بعد اپنی تاثیر بتاتی ہیں۔ بعض چیزوں کو آدمی جب چھوتا ہے تو اس کی تاثیر چھینے سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا اثر وہ دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کے اندر تاثیریں ہیں۔ انسان کے لیے جو چیزیں مفید ہیں اس کے استعمال کی اللہ نے اجازت دی ہے۔
اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور علم الہی میں وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پروردگار عالم نے ان چیزوں سے اسے منع کیا ہے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے، یا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اللہ نے کیوں منع کیا ہے۔ اس کیوں کا عقلی جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہو وہاں پر کیوں اور کیا کا سوال کھڑا کرے۔ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ بہت سی چیزیں دیکھنے میں ہم شکل ہیں، لیکن ایک چیز کے استعمال کو جائز قرار دیا، ایک چیز کے استعمال کو ناجائز قرار دیا۔ جیسے بلی اور خرگوش کو دیکھیے، ہائٹ کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے تقریباً ملتے جلتے ہیں، رنگ اور روپ کے اعتبار سے، لیکن خرگوش حلال ہے، بلی حرام ہے۔ اسی طرح کبوتر اور کوے میں تھوڑا شکل و صورت کا فرق ہے، وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً دونوں ہم وزن ہیں۔ بعض مرتبہ رنگ میں بھی دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے، دونوں کالے ہوتے ہیں۔ پرواز میں دونوں پرواز کرتے ہیں، دونوں اڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو حلال قرار دیا، ایک کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بکری اور کتے کو دیکھ لیجئے، تقریباً ہائٹ ایک جیسی ہے، جسمانی ساخت تقریباً ایک جیسی ہے، وزن اگر دونوں کا دیکھیں تو تقریباً ہم وزن ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کو حلال کیا تو کتے کو حرام کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حلال قرار دیا، بعض چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بندگی اسی کا نام ہے کہ رب کے سامنے کیوں اور کیا کا سوال نہ کرے۔ علم الہی میں جو چیزیں انسان کے نفع کی تھی اس کی اجازت دے دی گئی۔ علم الہی کے اندر جو چیزیں نقصان دہ تھی اس سے منع کیا گیا کہ بھئی یہ تمہارا نفع اس کے اندر مضمر ہے، تم اسے استعمال کرو۔ اور بعض چیزوں کے سلسلے میں سختی سے منع کیا کہ اسے استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جسے منع کیا گیا ہے، ان چیزوں کو کھاتا ہے جس سے روکا گیا ہے، ان چیزوں میں پڑتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے،
سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کے بعد اس چیز کا اثر اس آدمی میں ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی بخار کی حالت میں ہے، اسے ڈاکٹر نے منع کیا کہ ٹھنڈا پانی مت پیو، یا اسے ڈاکٹر نے منع کیا کہ آئس کریم مت استعمال کرو. اگر کوئی آدمی اسے استعمال کر لیتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا نقصان اسے ہوگا یا نہیں ہوگا. ساری دنیا مانتی ہے کہ مرض بڑھ جائے گا، دوا کارکرد نہیں ہوگی، صحت مزید بگڑے گی، طبیعت مزید خراب ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اس کے لیے استعمال کرنا اس حالت کے اندر مضر تھی. حالانکہ وہ ایک حلال چیز ہے، حالانکہ وہ ایک جائز چیز ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اسے اس حلال چیز سے بھی پرہیز کرنا تھا، اسے اس حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا تھا. لیکن اگر کوئی آدمی استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا اثر بھی دکھائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں کو استعمال سے منع فرمایا ہے. منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مضر ہوں گے. منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نقصان دہ ہے. اور بعض مرتبہ انسان ان منع کردہ چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے استعمال کو منع فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی اسے استعمال کر لے تو کیا اس کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نقصان تو بہرحال ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ نقصان انسان کے جسم کو ہوگا یا انسان کے ایمان کو ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کو نقصان ہوگا اس کا، یا انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو استعمال کرنے سے روکا اور منع کیا اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، لیکن ایک آدمی اسے استعمال کر رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ جسمانی طور پر تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہوگا. دنیا میں ایک قوم ہے جو کتے کھاتی ہے، دنیا میں ایک قوم ہے جو خنزیر کھاتی ہے، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو سانپ کھاتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو حشرات الارض کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جسمانی نقصان کا نہیں ہے. اللہ کی منع کردہ چیزوں کے استعمال سے نقصان انسان کی روحانیت کو پہنچتا ہے، جسمانیت کو نہیں. تو اسی لیے اللہ نے بعض چیزوں کو حلال کیا اور استعمال کی اجازت دی،
اور بعض چیزوں کو حرام کیا اور منع کر دیا کہ اسے استعمال نہ کرو. اور زندگی میں مشاہدہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حلال بھی بعض مرتبہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ بولے صحت ٹھیک نہیں ہے، ان حالات میں یہ چیز نقصان دہ ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ حرام اور ناجائز چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر انسان پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ برابر ہوگا. لیکن جسمانی نقصان نہیں ہوگا، روحانی نقصان ہوگا. روحانی نقصان کیا ہوگا؟ روحانی نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے گا. وہ چیزیں جس کو استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اب ایک آدمی اسے استعمال کر رہا ہے. اب جب ایک چیز استعمال کریں گے تو وہ چیز اپنا اثر تو دکھائے گی. پیاسا جب پیے گا تو پانی، پیاس تو بجھے گی. بھوکا جب کھانا کھائے گا تو بھوک تو بجھے گی. گرم چیز ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ میں گرمی محسوس ہوگی. ٹھنڈی چیز ہاتھ میں اٹھائے گا تو ٹھنڈک اس کے جسم کو محسوس ہوگی. چولہے کی طرف بڑھے گا تو گرم ہوا محسوس ہوگی. کولر کی طرف جائے گا تو ٹھنڈک محسوس کرے گا. جب ایک چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو لامحالہ اس کے اثرات آپ محسوس کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس سے اگرچہ کہ اس کی جسمانیت کو نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اس کی روحانیت کا لاس ہے اس کے اندر. اب روحانی لاس کیا ہے؟ روحانیت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا. آدمی اپنے رب سے دور ہوتا جائے گا. وہ رب کی طرف آنا چاہتے ہوئے بھی آ نہیں سکے گا. کیوں؟ جو گاڑی پیٹرول سے چلتی ہو، اگر آپ نے اس میں پانی ڈال دیا ہو، یا جو گاڑی ڈیزل سے چلتی ہو آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا ہو تو ترتیب الٹ گئی. آپ نے ترتیب الٹ دی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو 50 روپے لیٹر ہے، میں تو 80 روپے کی چیز ڈالا ہوں. کوئی بھی اس آدمی کی عقل مندی پہ داد نہیں دے گا. وہ تو یہ کہے گا کہ میاں دیکھنے میں پڑھے لکھے لگ رہے ہو، اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنی بھی عقل آپ کو نہیں ہے. بولے ڈیزل سے چلنے والی گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈال دیا. بولے صاحب مہنگا ہے، پیسے بھی زیادہ ہے، اس لیے ڈال دیا. کوئی اس آدمی کی عقل پر داد دے گا؟ کوئی نہیں داد دے گا. یہ کہے گا کہ یہ گاڑی تو چلنے والی نہیں ہے. انجن میں بجائے انجن آئل ڈالنے کے آپ نے پیٹرول ڈال دیا ہو، کیا وہ گاڑی چلنے والی ہے؟ نہیں چلنے والی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو اس کا جسمانی نقصان نہیں ہوگا تو روحانی نقصان ہوگا. اور روحانی نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا. اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو لامحالہ آدمی اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے، اپنے رب سے دور ہوتا ہے. مسجد کو آنا چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ گاڑی ادھر اس طرف نہیں جائے گی.
کیونکہ آپ نے اس میں کچھ اور ڈال کے رکھا ہے، لہذا یہ ادھر نہیں چلے گی، ادھر جائے گی، کیونکہ آپ نے اس میں دوسری چیز ڈال رکھی ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگے گا، اللہ کی یاد کی رغبت ختم ہو جائے گی، عبادت میں ذوق نہیں پیدا ہوگا، نماز کا شوق نہیں پیدا ہوگا، تلاوت میں لذت نہیں آئے گی، سجدوں میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر کا لطف نہیں ملے گا، اللہ کی یاد سے جی نہیں لگے گا، اللہ کے ذکر کی توفیق سے محروم ہو جائے گا، اس کے سجدے روحانیت سے خالی ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز پیٹ میں داخل کی گئی ہے یہ اس کے اثرات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ اب جب ان چیزوں کو استعمال کیا ہے تو وہ چیز پیٹ میں جانے کے بعد اپنا اثر تو بہرحال دکھائے گی۔ پانی پی لیا تو پیاس بجھ گئی، کھانا کھا لیا تو بھوک مٹ گئی، حرام اور ناجائز چیز پیٹ میں داخل کر لیا تو وہ ناجائز چیز اپنا اثر تو بہرحال دکھائے گی۔ آج ہمارے پاس ایک المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں، بالخصوص کھانے پینے کے معاملے میں، تمیز کو ہم لوگ حلال اور حرام کی باقی نہیں رکھ رہے ہیں، اور وہ تمیز باقی نہ رکھنے کی نحوست کہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور عبادتوں کے اندر آدمی کا شوق اور ذوق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو غذا آدمی اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے وہ اللہ کی منع کرتا ہے، اور وہ جانے کے بعد اس کا اثر تو وہ دکھائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، جو حلال ہے اسے واضح کر دیا گیا کہ یہ حلال ہے، جو حرام ہے اسے واضح کر کے بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی آدمی احتیاط نہیں کرتا ہے اس سلسلے میں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، جائز اور ناجائز کے فرق کو نہیں سمجھتا ہے، یا سمجھتے ہوئے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہاں کیا ہوتا، کھا لینے سے کیا ہوتا، جسمانی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن روحانیت کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے سجدے بے لذت ہو جاتے ہیں، اس کی نمازوں سے خشوع چلے جاتا ہے، اللہ کی یاد سے لذت اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، حرام تو حرام چیز ہے، اگر کوئی آدمی مشتبہ چیز استعمال کر رہا ہے جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ڈاؤٹ ہو اور آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے والا کوئی وہاں پر نہیں ہو تو ایمانی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی استعمال نہ کرے، استعمال نہ کرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوفے کے بازار میں کچھ بکریاں آئی تھی، بازار میں بکریاں بکنے لگی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اطلاع ملی کہ
اس بکریوں کے ریوڑ میں کچھ لوٹ کی بکریاں بھی شامل تھی جو کہیں سے لوٹ کر لا کر فروخت کیا گیا تھا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں پالنے والے ماہرین سے اس زمانے میں تحقیق کر کے معلوم کروایا کہ بکری کی حیات عام طور پر ہمارے اپنے علاقے میں یہاں کے موسم کے اعتبار سے کتنے برس کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی بکریوں کی عمر عام طور پہ 7 سال کی ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بازار سے بکری کا گوشت نہیں خریدا۔ 7 سال تک انہوں نے بازار سے بکری کا گوشت خرید کے استعمال نہیں فرمایا۔ اسے کہتے ہیں احتیاط، اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ کرنا، اسے کہتے ہیں تقوی و طہارت، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان تالاب کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ گوشت کی بوٹیاں بچ گئی تھی تو اس نے اس گوشت کی بوٹیوں کو تالاب میں ڈال دیا اور آگے چل پڑا۔ امام صاحب اس تک پہنچ کر معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ تو نے جو گوشت کی بوٹیاں اس تالاب میں ڈالی ہیں یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ آیا حلال ہے، حرام ہے، یہ جانور ذبح کیا گیا یا مردار تھا، یا اسلامی اعتبار سے اس کی اجازت کھانے کی ہے نہیں ہے؟ تو نے یہ جو بوٹیاں اس کے اندر ڈالی ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن وہ رفو چکر ہو گیا، ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مچھیروں سے معلوم کیا کہ پانی میں مچھلی کتنے سال زندہ رہتی ہے۔ کہا کہ 2 سال رہتی ہے۔ 2 سال تک بازار سے مچھلی نہیں خریدا۔ احتیاط کسے کہا جاتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایمان سے منور کیا تھا۔ یہی وجہ تھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے احتیاط کرے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا مزاج مشتبہ چیزوں کا، جس کے بارے میں شبہ ہے اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور آج امت اتنی بے راہ روی کا شکار ہو گئی کہ حرام سے ہاتھ کھینچنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر گزارش کی جا رہی ہے کہ صاحب دعا کریے کہ اللہ مجھے نیک بنا دے۔ کوئلہ بیچنے والے کے ہاتھ کبھی سفید رہ سکتے ہیں؟ کوئلہ بیچنا چھوڑو تو ہاتھ آپ کے صاف ہوں گے، آپ کوئلہ بھی استعمال کریں اور ہاتھ صاف بھی رکھنا چاہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا کہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حرام سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا حال یہ ہے کہ حرام تو درکنار، جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا تھا اس شبہ کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت صاحب حیثیت تھے، تو انہوں نے اپنے پارٹنر کے پاس مال ڈال کر یہ کہا کہ میاں فلاں کپڑے کی تھان کے اندر تھوڑا کپڑا خراب ہے، جس وقت یہ فروخت کرو تو خریدار کو بتا دینا۔
عیب جو ہے وہ عیب بتا دینا. لیکن جب خریدار آیا تو اتفاق سے ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور انہوں نے اسے بیچ دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس تھان کے فروخت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے پارٹنر سے پوچھا کیا تم نے خریدار کے سامنے عیب بتایا تھا؟ کہا کہ نہیں بتایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا اس کا پتہ جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں. وہ کہاں رہتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کی تھان سے حاصل کی گئی مکمل رقم، نفع نہیں، مکمل رقم جو 30,000 درہم کی تھی اس زمانے میں، پوری کی پوری بازار میں خیرات کر دی. اور اس کے بعد اس صاحب سے ہمیشہ کے لیے کاروباری تعلقات کو ختم کر دیا. اس درجہ اپنی کمائی کے پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی. آج ایک چیز آپ کسی خریدار کے پاس خریدنے جائیں، اگر عیب ادھر کی طرف ہے تو وہ ایسا پلٹا کے بتائے گا دیکھیے کتنا اچھا ہے، جبکہ دوسری جانب دوسرے اینڈ میں عیب ہوتا ہے. اور قیمت پوری وصول کی جاتی ہے اور عیبدار چیز حوالے کی جاتی ہے اور جانتے بوجھتے حوالے کی جاتی ہے اور ایک مسلمان کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ایک مسلمان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اصلی کہہ کے نقلی دیا جاتا ہے، اصلی کہہ کے ملاوٹ کی چیز دی جاتی ہے، اصلی کہہ کے داغدار چیزیں دی جاتی ہے. بتائیے جب ایسی کمائی سے کمایا ہوا مال جب پیٹوں میں داخل کیا جائے گا تو کیا اس سے عبادت کا ذوق، تلاوت کا ذوق، سجدوں کا شوق، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے؟ اور ایسی ناجائز کمائی کھا کر بڑی ہونے والی اولاد کیا مطیع و فرمانبردار، نیک اور متقی، پرہیزگار اور صالح ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے. حرام کا استعمال کی تو گنجائش ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز مشتبہ ہے، ڈاؤٹ ہے جس کے بارے میں کہ صاحب یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حلال کمائی کا ہے یا نہیں ہے، یہ جائز طریقے سے حاصل کیا گیا یا نہیں ہے، اگر ڈاؤٹ ہو تو کھانے سے معذرت کر دے. لیکن آج یہ احتیاط ختم ہو گئی. حرام کا لقمہ اگر آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک عبادت کا کے اندر کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. آج جہاں سے دعوت آئے ہم بے تکلف چلے جاتے ہیں. ارے نہیں صاحب بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے. اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا بسم اللہ پڑھ کے حرام کھانے سے حلال ہو جاتا ہے. اس بے نمازی اور یہ حرام خور کو معلوم ہو گیا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. یہ حرام خوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے بارے میں ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. کیا بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے کتے کا گوشت حلال ہو جائے گا، خنزیر کا گوشت حلال ہو جائے گا، بلی حلال ہو جائے گی، کوا حلال ہو جائے گا؟ جب کوا اور بلی اور کتا اور خنزیر حلال نہیں ہوتا تو ایک حرام غذا بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال کیسے ہو جاتی ہے؟ غذاؤں میں بے احتیاطی یہ ہے عبادت سے دوری کا نتیجہ. بے احتیاطی کے نتیجے میں جب حرام لقمے پیٹوں میں جاتے ہیں تو وہ تو اپنے اثر دکھائیں گے. جیسے ٹھنڈا پانی اثر دکھاتا ہے، گرم پانی اثر دکھاتا ہے، میٹھی چیز اثر دکھاتی ہے، کھاری چیز اثر دکھاتی ہے. کہ شوگر کا پیشنٹ کہتا ہے کہ میں میٹھی چیز نہیں استعمال کرتا، بی پی کا پیشنٹ کہتا ہے کہ نمک ملا ہوا ہے میں نہیں استعمال کر سکتا. ارے کیا ہوگا صاحب؟ ارے صاحب شوگر بڑھ جائے گی، بی پی بڑھ جائے گی. حرام کھانے سے روحانیت بگڑ جائے گی. حرام کے لقمے روحانیت کو بگاڑ دیتے ہیں.
عبادت کا ذوق ختم کر دیتے ہیں، سجدوں کا شوق ختم کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں، تلاوت کا شوق ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا مشتبہ چیزوں سے احتیاط کرو۔ آج دعوت آ گئی تو ہم کوئی تحقیق بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ صاحب اس میں جو کھلایا جا رہا ہے وہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا، جائز کمائی کا ہے یا ناجائز کمائی کا۔ ارے صاحب نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ بولے رشتہ داروں کی دعوت ہے، عزیزوں کی دعوت ہے، پڑوسی کی دعوت ہے، دوست کی بہن کی دعوت ہے، دوست کے بھائی کی دعوت ہے، پرانی دوستی ہے، پرانے تعلقات ہیں، تعلقات نبھانے جاؤ گے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرو گے تو آپ اور اس کی شادی کی تو آبادی ہوگی، تمہارے خبر کی بربادی ہوگی، تمہارے قبر کی بربادی ہوگی۔ آج ہم مسجد کو آنا چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سک رہے ہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی تمنا رکھ کے بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں، ذکر کرنے کی آرزو رکھ کے بھی نہیں کر سک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کون روک رہا ہے؟ وہ ناپاک غذا ہے، وہ حرام غذا ہے جو بے تکلف بلا کسی تحقیق کے ہم کھا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا اپنی دوست کو معذرت نہیں کر سکتے کہ بھائی شادی میں شرکت کر لیے، کھانے سے معذور ہے بھائی، ولیمے میں جا کے ملاقات کر لیے، اگر آپ کو پورا یقین ہے حلال ہے استعمال کرو، ڈاؤٹ ہے ملاقات کر کے آ لو۔ وہ کو صاحب کے پیچھے دو پولیس والوں کو وہ لگا کے رکھا ہے کہ بہرحال آپ کو کھا کے جانا ہی جانا ہے، اور دوسرے دن آپ کا نام کوسے اخباروں میں آنے والا ہے کہ فلاں صاحب شادی میں آئے لیکن کھانا کھائے بغیر چلے گئے۔ کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کون آپ کی نگرانی کر رہا ہے؟ بعض مرتبہ تعلقات گہرے ہوتے ہیں، دوستیاں بڑی نزدیکی ہوتی ہے، رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں، نہ جائے تو دوریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جائے تو اپنی آخرت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ایسی دعوتیں آتی تھی، جو مشتبہ ہوتی تھی، نہ جائیں تو تعلقات کا مسئلہ، جائیں تو آخرت کا مسئلہ، تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس حال کی گولیاں کھا لیتے تھے۔ جس دن وہاں جانا ہوتا اس دن اس حال کی گولیاں استعمال کر لیتے، لوز موشن کی۔ اس کے بعد صاحب دعوت کی طرف سے جب بلاوا آتا تو کہتے کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، معذرت چاہتا ہوں، کہتے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے موشنز ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ احتیاط کس درجہ کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، رات بھر تلاوت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دین کی خدمت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب ان کے اپنی حالت کو دیکھ کر ہمیں ان پہ شک آ رہا ہے کہ صاحب ایسا کیسا کرتے تھے ہوں گے۔ پھر یہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی پر شک کرتے ہیں کہ صاحب کیسا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے، اب جو فرض نہیں پڑھتا اس کو نفل کیا سمجھ میں آئے گا؟ جو ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو آتا ہے، 12 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتا ہے، اب اس کو رات بھر نفل پڑھنے والا کیا سمجھ میں آ سکتا ہے؟
جو کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، کھانے کو دیکھ کر اس کی طبیعت آپے سے باہر ہو جاتی ہے، دعوت کا روکھا دیکھ کر طبیعت للچا جاتی ہے، 10 مرتبہ یاد کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جانا ہے دیکھو، فلاں تاریخ کو جانا ہے دیکھو، ہرگز مس نہیں کرنا ہے، بڑے لوگوں کی دعوت ہے، اچھا مینو رہے گا، اتنا یاد کرنے والا اب کیا راتوں کی عبادت کو سوچتا ہے؟ اور اس بزرگ کے بارے میں، اس اللہ والے کے بارے میں جو صرف گمان کے اوپر 60 سال تک بکری کا گوشت استعمال نہ کیا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا حلال کھاؤ، اور حلال کے بارے میں ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ صاحب یہ حلال کمائی کا ہے یا نہیں ہے، معذرت کر دو، ارے صاحب برا مان جائیں گے، ارے تمہیں اللہ کے برا ماننے کی پرواہ نہیں ہے، بندے کی اتنی پرواہ ہو گئی، کیا آپ اسے معذرت نہیں کر سکتے؟ بعض مرتبہ تو اختلافات کی وجہ سے آپ سگے بھائی کی گھر کی شادی میں نہیں جاتے، سگی بہن کی گھر کی شادی میں نہیں جاتے، اپنے چچا کے گھر نہیں جاتے، اپنے ماموں کے گھر نہیں جاتے۔ جب آپ کو نہیں سمجھ میں آتا میری سگی بہن ناراض ہو جائے گی، میرا سگا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرا ماموں اور چچا ناراض ہو جائے گا، جب یہ پرواہ نہیں ہوتی، جب یاد نہیں آتا کہ میں اپنے سگے بھائی کے گھر کو جا رہا ہوں، نہیں جا رہا ہوں جس سے قطع رحمی کو اللہ نے حرام کیا، میں اپنی سگے بہن کے گھر نہیں جا رہا ہوں، اللہ نے قطع رحمی کو حرام کیا، جب یاد نہیں آتا، لیکن ایک دوست کی دعوت پہ یاد آ جاتا ہے۔ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آج کل کی 50% دعوتیں مشتبہ ہیں، آج کل کی تو پوری تو نہیں کہہ سکتے، 50% دعوتیں مشتبہ ہیں، یا تو وہ جہیز کے نام پر لوٹی ہوئی رقم کا ہے، ظالمانہ طریقے سے حاصل کی گئی رقم سے ولیمہ کیا جا رہا ہے، سنت کے نام پر حرام کاری کی جا رہی ہے۔ ولیمہ کھلانا سنت ہے، لیکن پورے محلے کو کھلانا سنت نہیں ہے، دھوبی کو، موچی کو، آٹو والے کو، استری والے کو، رکشے والے کو، کچرے والی کو، کام والی کو کھلانا یہ ولیمہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ایسا ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ ولیمہ کرنے کا حکم دیا، ولیمہ تو 3 آدمی کو کھانا ولیمے کی نیت سے کھلانے سے ہو جاتا ہے۔ شادی کے دوسرے دن جو رشتہ دار گھر کے اندر ہے، صبح کا ناشتہ آپ ولیمے کی نیت سے کھلا دیجئے، ولیمہ ہو گیا، دوپہر کا کھانا ولیمے کی نیت سے کھلا دیجئے، ولیمہ ہو گیا، شام کا کھانا ولیمے کی نیت سے گھر میں کھلا دیجئے، ولیمہ ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ کہاں اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں؟ دعوت آئی جانا ہی جانا ہے صاحب، مس نہیں کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آدمی جب مشتبہ چیز استعمال کرتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے گرم چیز، ٹھنڈی چیز اثر دکھاتی ہے، ایسے ہی حرام اگر چیز ہے، اگر وہ نوالا آدمی کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کے جسمانی نقصان تو اسے نہیں ہوگا، روحانی نقصان ہوگا۔ روحانی نقصان یہ ہوگا کہ تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا، عبادت کا شوق اور ذوق ختم ہو جائے گا، عبادت کا شوق اور ذوق ختم ہو جائے گا۔ آج ان چیزوں سے احتیاط نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ صاحب کیا ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا؟ بولے ہے جذبہ، روزہ رکھنے کا جذبہ ہے، قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے، ہاں جذبے ہی رہیں گے، اس جذبے کو آپ عملی شکل نہیں دے سکیں گے۔
خالی جذبے پالتے رہیں گے. مالدار بننے کا بھی جذبہ ہے, گھر میں بیٹھیے بن جائیں گے. کروڑ پتی بننے کا جذبہ ہے, گھر میں بیٹھ جائیے بن جائیں گے. ارب پتی بننے کا جذبہ ہے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیے بن جائیں گے. مکان بنانے کا جذبہ ہے, دل میں ارادہ کر لیجئے بن جائے گا. گاڑی خریدنے کا ارادہ ہے, دیوان خانے میں بیٹھ کے سوچتے رہیے گاڑی گھر پہ آ جائے گی. صرف جذبے پالنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک ان جذبوں کو عملی شکل دینے کے لیے میدان میں آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کے یہ خیالی منصوبے عملی جاموں میں تبدیل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے صرف ارادہ کر کے بیٹھنے سے آپ نیک اور نمازی نہیں بن جاتے, نیک اور پرہیزگار نہیں بن جاتے, بلکہ اس کے لیے عملی اقدام کرنا ہوگا. لہذا حلال اپنی جگہ پر حلال ہے, حرام اپنی جگہ پر حرام ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز مشتبہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. اور اس وقت میں ایک مومن کامل, ایک پرہیزگار, ایک متقی آدمی کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آدمی اس مشتبہ چیز سے اپنا ہاتھ کھینچ لے, اپنے آپ کو ہٹا لے. ڈاگ فل ہے, نہیں کھایا تو نہیں مر جاتا. اسی مرغی پہ زندگی ڈیپینڈ نہیں ہے, اسی کھیر پہ ڈیپینڈ نہیں ہے, اسی بریانی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے, اسی دعوت پہ میری زندگی ڈیپینڈ نہیں ہے. کیوں میں اپنی خبر کی بربادی کروں, کیوں میں اپنی آخرت کی تباہی کروں. لہذا میں احتیاط کرتا ہوں. لہذا دوستی ہے, تعلق ہے, رشتہ داریاں ہیں, میں جا کے ملاقات کر لوں گا, مبارکباد دے دوں گا اور کونے کونے سے نکل کے واپس چلے جاؤں گا. احتیاط کا تقاضا اور احتیاط کا پہلو اسی کے اندر ہے. اگر اپنی آخرت کی بھلائی چاہتے ہو, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.